بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو پہلی نظر دیکھنے سے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہماری زمین کا حصہ نہیں۔ جا بجا بکھرے ہوئے پتھر، بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے زمین پر موجود کوئی پہاڑی صحرائی علاقہ ہو۔ امریکہ میں پائی جانے والی ڈیتھ ویلی تو اس کی فوٹو اسٹیٹ ہی لگتی ہے۔ دیوتا سے شروع ہونے والی ہزاروں سال پرانی رومن کہانیاں انسانی آبادی کے باقاعدہ اعلان پر آ کر ختم ہو گئیں۔ سائنس کی ترقی اور جدت نے انسان کا تصور ہی بدل کر رکھ دیا، اور اب زمین پر بیٹھا انسان اسے اپنا گھر بنانے جا رہا ہے اور اس کو آباد کرنے کا مکمل منصوبہ بھی بنا چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں سولر سسٹم کے سب سے خاص نام مارس کی، جسے اردو زبان میں مریخ کہا جاتا ہے، اور یہ زمین کے بعد اس کائنات میں انسان کا دوسرا مسکن بننے جا رہا ہے۔ لیکن اس سیارے کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ ہزاروں سال پہلے کا انسان اس پر جا کر رہنے کا خواب تو کیا دیکھتا، وہ تو اسے دیوتا مانتا تھا، جنگ کا دیوتا، خوف کا دیوتا اور طاقت کا دیوتا۔ تبھی تو اس دیوتا کے غصے کی وجہ سے مریخ ہمیشہ سرخ رہتا تھا، جیسے وہاں ہر وقت کسی نہ کسی کو دیوتا کے غصے کی وجہ سے بلی چڑھایا جا رہا ہو۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہم آپ کو مارس سے متعلق بہت دلچسپ اور اہم سائنسی معلومات دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ناسا کے اس مشن کے بارے میں بھی بتائیں گے جو مریخ کو انسانوں سے آباد کرنے جا رہا ہے، اور یہ انتظار اب چند سالوں کا ہی رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو نظام شمسی پر افلاطون کا نظریہ بھی بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے گلیلیو کی اس عظیم الشان ایجاد کے بارے میں جس نے انسان کو اس دیوتا کی حقیقت دکھائی۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے قدیم رومنوں سے، جو رات کے وقت آسمان پر چمکتے اس سرخ سیارے کے بارے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ اس سیارے کی چال ڈھال پر پوری نظر رکھا کرتے تھے، لیکن رومنز اسے ایک سیارہ ہرگز نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا ماننا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا دیوتا رہتا ہے جو جنگوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رومنز اس دیوتا کی پوجا بھی کرتے تھے اور جنگ میں اس کی مدد بھی مانگا کرتے تھے۔ کامیابی کی صورت میں اس کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا اور ناکامی کی صورت میں اس سے معافی بھی مانگی جاتی تھی۔ غرض کہ یہ بے جان سیارہ ہزاروں سال پرانے رومنز کے لیے ایک جیتا جاگتا خدا تھا۔ قدیم رومنز کے بعد بھی سینکڑوں ہزاروں سال تک مریخ کا یہ پر اسرار نظریہ قائم رہا، اور لوگ نسل در نسل ان کہانیوں پر یقین کرنے لگے، اور یہ نظریہ ان لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم لوگ بچپن سے چاند پر بیٹھی عورت کا چرخہ کاٹنا سنتے آ رہے ہیں۔ آج کے بچوں کے لیے بھی وہ بڑھیا زندہ ہے اور اس کا چرخہ چل رہا ہے، لیکن اس کہانی میں کچھ تبدیلی اس وقت آئی جب انسانی تاریخ کے ایک بڑے نام، مصنف اور ادیب پلاٹو یعنی افلاطون نے 330 قبل از مسیح میں ایک نقشہ بنایا، اور ستاروں کی چال کے سال ہا سال مشاہدے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مریخ پر نہ تو کوئی خدا رہتا ہے اور نہ ہی مارس یعنی مریخ خود کوئی خدا ہے، اور یہ بھی باقی ستاروں کی طرح ایک ستارہ ہے۔ پلاٹو نے اپنے خاکے میں زمین کو مرکز ثابت کیا اور کہا کہ باقی ستارے زمین کے گرد گھومتے ہیں اور زمین ان سب ستاروں اور کائنات کا مرکز ہے۔ افلاطون کا یہ نظریہ کئی سو سال تک اس دنیا میں مانا جاتا رہا، لیکن پھر 16ویں صدی میں پیدا ہونے والے اٹلی کے ایک بڑے سائنسدان گلیلیو نے 1608 میں ٹیلیسکوپ ایجاد کی اور اس کائنات کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ گلیلیو کی اس ایجاد نے حضرت انسان پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیے، کیونکہ انسان اب اپنی آنکھ سے کئی ہزار گنا زیادہ طاقتور ٹیلیسکوپ کی آنکھ سے دیکھنے لگا تھا۔ گلیلیو نے کئی سال تک مسلسل کائنات کا مشاہدہ جاری رکھا، اور بالآخر اس نے پلاٹو کے نظریے کو غلط ثابت کیا۔
گلیلیو کے مطابق سورج اس سارے نظام کا مرکز ہے۔ گلیلیو کے اس نظریے کو اپنی زندگی میں تو اتنی شہرت نہ مل سکی، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے کائنات کا مشاہدہ جاری رکھا اور اس کی اس بات سے اتفاق کیا کہ اس سارے نظام کا مرکز سورج ہے۔ سورج کے ساکن ہونے کی گلیلیو کی دلیل آج مانی جاتی ہے، لیکن جس زمانے میں گلیلیو نے یہ نظریہ پیش کیا اس زمانے میں تو گلیکسی نام سے کوئی واقفیت تک نہ تھی۔ اس زمانے میں کوئی کیا جانتا تھا کہ اربوں ستارے مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں گلیکسیز مل کر ایک کرسٹل بناتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کرسٹل مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور پھر ان سپر کلسٹرز کی ان گنت تعداد سے بنتی ہے ایک کائنات، یعنی ہمارا یونیورس۔ اپنی آئندہ کسی ویڈیو میں ہم اس کائنات کی وسعت کا ذکر ضرور کریں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مارس سے متعلق ماضی میں پائے جانے والے نظریات بتائے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو مریخ سے متعلق ناسا کی طرف سے جاری کی گئی معلومات بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔